سواد سے سواد کا مد مقابل جاتا ہے۔ اس کے تمام راوی عادل اور ضابط، اور وہ اپنے ہی جیسوں سے نقل کریں، اور وہ اپنوں ہی جیسوں سے، جس طبقے کے وہ خود ہیں ایسے لوگوں سے آگے روایت کریں۔ اور یہ کیفیت سند کے شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ تعریف میں ایک مرتبہ اصطلاحی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کی تعریف قدر طویل ہے۔ وہ حدیث جس کی سند اپنے قائل تک متصل ہو، پہلا پیرا، اس حدیث کے تمام راوی عادل اور ضابط ہوں، اور وہ اپنوں ہی جیسوں سے نقل کریں، اور یہ کیفیت سند کے شروع سے آخر تک برقرار رہے، یعنی شروع سے آخر تک سارے راوی ایسے ہی ہونے چاہیے، ایسے ہی ہونے چاہیے۔ حدیث صحیح کا حکم۔ حدیث صحیح کا حکم تمام محدثین اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ ایسی حدیث پر عمل واجب ہے۔ عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، کسی مسلمان کو اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو اس کا چھوڑنا اصول، آگے ہیڈنگ میں لکھیں گے اصول۔ بڑا ہی اہم ترین اصول ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑے بڑے اپنے آپ کو کوئی سمجھنے والے بھی اس اصول کی رعایت نہیں رکھتے جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے مسئلے کو سمجھیں۔ کسی محدث نے حدیث کو روایت کیا، پہلے سمجھیں مسئلے کو۔ کسی محدث نے حدیث کو روایت کر دیا، نقل کر دیا، جب حدیث ختم ہوئی آگے لکھ دیا ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح۔ اسی طرح کسی محدث نے حدیث کو نقل کیا اور آگے لکھ دیا ھذا حدیث غیر صحیح۔ پہلے میں کہا یہ حدیث صحیح ہے اور دوسرے میں کہا یہ صحیح۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اصول آپ کو دینے لگے ہیں کہ جب کوئی کہے حدیث صحیح ہے غیر صحیح ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جو لوگ سمجھتے ہیں وہی ہوتا ہے یا کچھ اور؟ غور سے سننا،
محدثین کرام جب کسی حدیث کے بارے میں یہ جملہ بولیں ھذا حدیث، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، جو حدیث کے محدثین نے شرائط لگائی ہیں وہ اس میں پوری ہیں۔ اب اس کو لکھ لیں، جب محدثین کہیں یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا کہ محدثین کے نزدیک، محدثین کے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس میں موجود ہیں، وہ اس میں سوال محدثین کے نزدیک سوال اس کے متصل، اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے سوال کا آپشن دیا۔ مثال کے طور پر ابھی لکھنا نہیں، ہم نے کہا جو محدثین کے نزدیک شرائط ہیں جب وہ پائی جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح۔ اب آپ سے کوئی پوچھے جی وہ شرائط کون سی ہیں، ممکن ہے نا، وہ پوچھ بھی سکتا ہے نا جی، تو اس لیے سوال بنایا۔ سوال محدثین کے نزدیک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ کتنی اور جواب کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرائط درکار ہوتی ہیں۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین کے نزدیک، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ آخر میں یہ بات واضح ہوگی کہ ہم بار بار محدثین کا لفظ کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ نمبر 1 اتصال سند، الف تا صاد الف لام، اتصال۔ یہ ملے ہوئے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ سند اتصال ہو، سند میں سادہ لفظ میں اتصال ہے۔ نمبر 2 راوی عادل ہوں، راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں۔ کتنی شرائط ہو گئے؟ نمبر 3 راویوں کا
حفظ، قوت حافظہ سے حفظ اور ضبط مضبوط ہو. راویوں کا حفظ اور ضبط. حفظ سے مراد یہاں قرآن کا حفظ نہیں ہے، وہ جو محدثین کے نزدیک ضرورت ہے نا، کم از کم اتنی عقل تو ہونا روایت کرنے کے لیے، اس کی بات ہونی. راویوں کا حفظ اور ضبط مضبوط. نمبر 4، سواد کے مد مقابل نہیں آتا دعاد، اس سے ضبط آنا ہے جو مضبوط میں دعاد آتا ہے. نمبر 4، عدم علت. عین دال میم آگے علت، عین لام تا، عدم علت. نمبر 5، عدم شذوذ. شین زال واو زال. اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث صحیح نہیں کہا جا سکتا. ان 5 شرائط میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث صحیح نہیں کہا جا سکتا. پہلا جملہ پورا ہوا جب کہتے ہیں ھذا حدیث. دوسرا جملہ، اور جب محدثین کہیں یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ان 5 شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط موجود نہیں ہے. کتنا فرق ہے لوگوں کے سمجھنے اور حدیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں جو غیر صحیح ہے شاید وہ معاذ اللہ حدیث ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. ہمارے یہاں تو یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہمارے غیر صحیح کا یہ معنی لوگ لے لیتے ہیں. حالانکہ جب محدثین کہیں یہ حدیث غیر صحیح ہے، مطلب کیا ہے؟ جو صحیح حدیث کے لیے کتنی شرائط درکار ہیں؟ اس میں وہ 5 نہیں ہیں. اس میں وہ 5 شرائط بھلے ایک بھی نہ ہو، بھلے ایک میں 5 نہ ہوں، غیر صحیح ہے. 5 ہیں صحیح ہے، 5 میں سے ایک بھی نہ ہو تو تب بھی وہ غیر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں 5 شرطیں ہیں صحیح میں، اس میں 5 شرطیں نہیں ہیں. اب سنیں وہ بات جو کرنے کی ضرورت تھی یہ مسئلہ سمجھانے میں. اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، اور یہ مطلب کہ معاذ اللہ یہ حدیث حقیقت میں ہے ہی جھوٹی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. کیونکہ غیر صحیح کا معنی عرف عام میں تو یہی لے جاتا ہے نا جو ٹھیک نہ ہو، غلط ہو. حقیقت میں نفس الامر میں وہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی ہے قطعی طور پہ، یہ مطلب محدث ہی نہیں لیتے. یہ مطلب محدث ہی، کتنی بڑی احتیاط ہے. شرائط کے باوجود اصول نہیں پایا گیا تب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان شرائط کے مطابق نہیں ہے. بس پیچھے اللہ ہی بہتر جانتے، ممکن ہے کہ وہ حدیث کا درست ہو، کیونکہ راوی جو ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں نا، ہیں تو انسان ہی، تاکہ سرکار کے کلام کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو جائے، تاکہ سرکار کے کلام کی طرف. اب اس سے غیر مقلدین کو ایک درس ہے اس بات سے، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فقہ مدون فرمائی لکھوائی، اس میں جو آپ حدیثیں لے آئے، اس میں جو آپ کیا لے آئے. آج وہابی کہتا ہے جی فلاں نے اس حدیث کو کہہ دیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فلاں ہے. ارے بدبختو، تمہیں اتنا شعور ہی نہیں کہ امام صاحب
کتنا عرصہ پہلے کے ہیں، بعد کے جو ائمہ آ رہے ہیں. امام صاحب سن 80 ہجری کو دنیا میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، یعنی کربلا کے واقعہ سے فقط 19 برس بعد امام صاحب پیدا ہو رہے ہیں. واقعہ کربلا سے فقط 19 برس بعد میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں. اور جس امام بخاری کی تم بات کرتے جو انہوں نے لکھ دیا یہ حدیث اس طرح ہے، اس کے سند میں یوں ہے، اس کا معاملہ یہ ہے. آپ کس وقت تشریف لاتے ہیں دنیا میں؟ 194. اب یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے یوں کہا، یا امام مسلم کی بات کرتے ہو، امام نسائی کی کرتے ہو، یا بعد میں آنے والے امام حاکم کی بات کرتے ہو، جتنے بعد میں آئے ہیں، جن کی بات تم کرتے ہو کہ فلاں نے یوں لکھا ہے، تمہیں اتنی شرم و حیا نہیں آتی کہ ادھر واسطہ؟ مثلا اگر فقط اس زمانے میں، بلکہ ابھی صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات. اب غور کرنے والی بات ہے، امام صاحب کے پاس جس سند سے حدیث پہنچی، جس سند سے، فرض کیا اس میں 5 راوی تھے، ادھر سے اس نے کی، آگے اس نے، اور چھٹے درجے پہ امام صاحب خود راوی. امام صاحب کیا ہیں؟ اب امام صاحب نے ان شرائط کی روشنی میں دیکھا ان 5 بندوں میں یہ سب شرائط پوری تھی، یہ سب شرائط کیا تھی؟ آپ نے فرما دیا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب امام بخاری تک وہی حدیث پہنچی تو اس کو روایت کرنے والے مزید 20 بندے آگے اور آگے، کیونکہ 150 سال کا آگے جو سفر کرنا پڑا حدیث کو، کتنے راوی اور آ گئے. اب امام